وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے, عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے. وہ عدالت نے ماشاء اللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے ہیں نا جنرل مشرف کے کہنے پر, عدالت کا شاید قصور نہیں ہے, جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے, تو عدالت تو پابند ہوتی ہے. لیکن ماشاء اللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں, کوئی بھی عورت جائے, بیوی جائے, بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ, عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری, جاؤ تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو. شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, یہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں, نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی, ٹھیک ہے نا, جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا ڈال دو, تو چل جاتا ہے. یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاء اللہ طبیعت سے ہو گئی ہے اب یہ, اور خاموش بھی ہیں لوگ, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں حیران ہوں. تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران, بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ, مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں, ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو, ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں, وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ, اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے, اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا, تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا, ان کے حوالے کر دیا, وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار, ایک تو ایمان پکا تھا, انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. ایمان مضبوط تھا, نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے, میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی, وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں, اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا, یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار, یہ وہ, اس نے پکڑا دی, زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں,
انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اسی کی گردن اڑا دی انہوں نے. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا، ساحل سمندر پہ، وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا، جو مسلمان ہوتا، ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں، تو وہ سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نبی کا ہے نا، نبی کا، ہمارا تھوڑی کوئی، ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے، انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا، وقتی نقصان ہوتا ہے، نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے دو نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے، پہلے 5 کا دور تھا، 20 روپے کر 10-20 ہو گیا ہے، تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے، یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے، مسلمان تو مومن سرے سے ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاء اللہ، کیا خاص طور پہ کراچی، پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کھڈے روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی، چیخیں نکل گئی ان کی، بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے، وہ رکشہ اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے، ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، وہ نہیں ٹیکسی افورڈ کر سکتا، اور ٹیکسی میں دھکے نہیں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو. وہ تو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڈے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم پہ کھڈا آ سکتا ہے. اسپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے، جیسے کٹی پہاڑی ہے، پوری پہاڑی ہے یہ نا، ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا، ہم اسپیڈ میں، کوئی نشان ہی نہیں اسپیڈ بریکر. وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے، میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں، گاڑی کا انجن آئل لیک ہونا شروع ہو گیا اور وہ سارا انجن آئل ختم اور گاڑی کیا، انجن کیا ہو گیا، سیز. اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی، وہ ایک نئی ٹینشن ہے. وہ اگر 10,000 کا خرچہ ہے تو 1,00,000 کر کے بتائے گا وہ، پھر اس میں 5 چیزیں اور نکالے گا، وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، جھوٹ. ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ، دیندار ہے، لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ، تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا، 20 چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں. اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے، قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو. کچھ ایسا ٹیکا لگائے گا گاڑی میں کہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے ہو. الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے، اس کی جو بھگتے ہیں وہی بتا رہے ہیں ہم. یہ والا ٹائر ادھر ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سا ادھر ہو گیا، اب یوں میرے پاس بائک تھی، ایک دفعہ میں گرا اس سے 125، تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو گیا. اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح سیدھا ہونا چاہیے نا، اتنی 125 0 میٹر رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہو نا. 1 سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا. ڈینٹر کے پاس لے کر گئے، وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتا، پھر ادھر. ابے میں نے کہا یار تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ، نہیں آتا تو رہنے دو. آتا سب کو ہے، آتا. پھر آخر میں کہنے لگا اس کو کمپنی لے جاؤ، کمپنی لے جاؤ، 125 کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی. تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی. تو مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیا کرے گی کمپنی بیٹھ کے، اس میں اتنے کی بائک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی، اگر کر بھی لے گی تو.
تو معاہدوں کی خلاف ورزی، جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے نا، جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. تو بات وہیں سے چلی تھی. وہ کہتے ہیں نا شاعر نے، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا بیان میں وہ مختصر ہوتا ہے. اس دعوے کو کیونکہ کھوپڑی بہت ٹائٹ سخت اللہ نے بنائی ہے تو اس کھوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیل ٹھوکی جاتی ہے 50-60 دفعہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے لیکن اس کو کھوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ 1-1 سوا گھنٹے کی چوٹیں ہوتی ہیں. دعویٰ آخری 5 منٹ کا ہوتا ہے. تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور بولے کیا جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جزیات کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرتا ہے مسلمان. صفائی نصف ایمان ہے، چلو جمعے میں نہا کے جاؤ، کیونکہ صفائی کیا ہے بولو. پہلے چاول کا شاپر اوپر سے کھڑکی سے پھینکو نیچے باہر. یہ نہیں دیکھو کس کے گھر کے باہر جا کے گر رہا ہے کیا ہو رہا ہے پڑوسیوں کے، تو یہ چھوڑو. جمعے میں کیا کرو، ڈیٹول سے نہاؤ. جمعے میں جمعے میں نہانا کیا ہے، سنت عمل ہے. ڈیٹول سے نہائیں گے آج ہم، سینیٹائزر سے نہائیں گے آج ہم. کورونا بھی پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ نہانا کیا ہے سنت. اور ماشاءاللہ استنجا 1.25 گھنٹے کا استنجا، کیونکہ صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے. میں نے دیکھا ہے وہمیوں کو، اور اب تو یہ وہم کا مرض اتنا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی اسی طرف جا رہا ہے. وہ صفائی وہ وہمی والی صفائی نا. واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، لوٹوں کے لوٹے خالی کر دیے، بالٹیوں اس کا بخت کا معذرت کے ساتھ استنجا ہوئی. اتنی صفائی کا عادی ہے یہ. او بھائی تو 2 منٹ لگا یار، بس ہو گیا صاف، کافی ہے. اس کی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جراثیم سارے مر گئے کہ نہیں مر گئے. آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ جا کے یار، دیکھنا کوئی جرثومہ باقی تو نہیں رہ گیا. تو آپ اس قدر وہمی. اور پھر وضو کے لیے دیکھو، صفائی چونکہ نصف ایمان ہے تو اب وضو میں نل کا کھول کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے رگڑائی ہو رہی ہے جیسے گاڑیوں کی رگڑائی ہوتی ہے نا، گاڑیاں دھلتی ہیں نا اس میں سروس اسٹیشن پہ جو گاڑیاں دھلتی ہیں ان کی پوری لپائی پتائی، تو بیٹھ کے گھنٹوں پورا نل کا پورا فل کھولیں گے، رگڑ رہے ہیں ایسے رگڑے جا رہے ہیں کہ کہیں بال خشک نہ رہ جائے. بھائی آپ ایسے چلو میں پانی لو، یوں کرو، نل کا بند کر دو، ختم. 3 دفعہ پانی لو، ہو جاتا ہے. بس اتنی کافی ہے صفائی. باقی دوسری صفائی کو فوکس کرو بھائی. گھر کو صاف رکھو، گھر کے باہر کا ایریا صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، خواتین کو سمجھاؤ کچن کو صاف رکھیں. ہمارے ہاں مشہور تھا پہلے، تو دادیاں نانیاں یہ باتیں بتایا کرتی تھیں کہ کسی خاتون کا رشتہ آیا ہو نا کسی گھر سے، تو جب اس کے گھر جا کے خاتون کو دیکھنا ہو کہ ان کی بیٹی سلیقے والی نہیں ہے یا نہیں ہے، تو 2 چیزیں دیکھو، ایک واش روم اور ایک کچن. 2 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اچانک چھاپا مارو. کیونکہ ویسے آپ بتا کے جاؤ گے تو اس دن تو وہ تیزاب سے دھوئیں گے کچن کو کہ بھائی رشتے والے آ رہے ہیں، اور وہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ دھلا ہوگا. بس چھاپا مارو اور دیکھو جس لڑکی نے اپنے گھر سے سلیقہ نہیں سیکھا، کسی کا باپ بھی اس کو سلیقہ نہیں سکھا. یہ دماغ سے نکال دو کہ جب وہ آئے گی تو خود ہی سیکھ لے گی. یہ نہیں ہوتا. یا تو بالکل کم عمری میں شادی ہوئی ہو نا، وہ پھر ایک الگ بات ہے، یعنی بالغ ہو چکی ہو لیکن عمر کم ہو تو وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو آج کل جن پکی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اب اس کو سلیقہ سکھانا چھوڑ دو، اب نہیں ہو سکتا. اب بس اپنا کمرہ تھوڑا سا خود جھاڑو لگا کے صاف کر لیا کرو، کیونکہ جو یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، باپ بھی نہیں، یہ ماں سکھاتی ہے، اس میں باپ کا بھی کردار نہیں ہوتا. تو لوگ پھر لڑتے ہیں مجھ سے، آ کے بولتے ہیں یار وہ سلیقہ نہیں ہے. میں نے کہا پہلے سے نہیں تھا تو اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو، اب برداشت کرو ایسے ہی. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان بیسوں پہ علیحدگی ہو، یہ تو یہ نہیں ہو. اور یہ بعض لوگ کا خیال ہے ہم گھر میں ماسیاں رکھ لیں گے تو صاف ہو جائے گا گھر. دماغ سے قیامت تک کے لیے یہ چیز نکال دو کہ اگر آپ کی گھر والی کی طبیعت میں سلیقہ نہیں ہے، ماسیاں 100 بھی رکھ لو گے گھر صاف نہیں رہے گا. کیونکہ گھر کو صاف کرنا یہ آسان ہے، رکھنا بہت مشکل ہے. جن کی طبیعتوں میں صفائی اور سلیقہ ہوتا ہے نا، وہ گھر صاف رکھتے ہیں، کرتے نہیں ہے. کرنے کا مطلب ایک دفعہ ہو گیا بس، وہ تو پھر فوراً گندا ہو جائے گا. ارے ایک دفعہ کچن صاف ہو گیا صبح تو فوراً ناشتہ بنے گا تو دوبارہ گندا ہو گیا.
لنچ میں دوبارہ گندا ہو گیا, بچے کو کچھ پلانا ہے دودھ گرم کر کے, وہ دوبارہ گندا ہو گیا. تو گھر صاف کرنا اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے, رکھنا بڑا مسئلہ ہے. تو بعض خواتین گھر صاف رکھتی ہیں, بعض کرتی ہیں رکھتی نہیں ہے, اور بعض کرتی بھی نہیں ہے رکھتی بھی نہیں ہے. تو جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, وہ یہ تیسری قسم زیادہ چل رہی ہے کہ نہ کرنا ہے نہ رکھنا ہے. کیونکہ معذرت کے ساتھ ماں باپ ان کو دنیا کی ہر چیز سکھا رہے ہیں, گھر داری نہیں سکھا رہے. کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کا گھر داری ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں کالج میں پڑھا رہے ہو, ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے, ان کا ٹاپک فزکس ہے, ان کا ٹاپک کیمسٹری ہے. گھر تو سائنس کی کے ٹاپک میں آتا ہی نہیں ہے نا. اب یا تو گھر داری کی معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سکھانے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھتے ہو صرف معاشرے میں انجینئر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے. او بھائی معاشرے کو ایک گھر والی بھی تو چاہیے نا اچھی. یار کیا کریں یار, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا یار. مجھے بتاؤ معاشرے کو ایک گھر اچھے گھر داری کی بھی تو ضروری. آپ یہ کہہ سکتے ہو نہیں اب معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے, اصل میں سارا کچھ سب چیزوں کا حل سائنس میں ہے, تو پھر یہ گھر گرا دو, ہوٹلوں پہ آ جاؤ. یہ جو گھر بنا رہے ہو نا بحریہ ٹاؤن میں, ڈیفینس میں, گلشن اقبال میں, یہ ان ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ کی انویسٹمنٹ بلا وجہ کی, نہ کرائے پہ لو نہ خریدو, پھر ہوٹل میں رہا کرو. سمجھ رہے ہو, کرائے پہ لے لو, اتنا خرچہ نہیں ہوتا اس میں, سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں, تو اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے. جاؤ خام خواہ کی 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 کروڑ کی انویسٹمنٹ. تو لیکن اگر بچے بھی پیدا ہوں گے, گھر والی بھی چاہیے, بیگم بھی ہو, تو پھر اس کو تمیز بھی ہونی چاہیے. گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے, میاں کو کیسے پوچھا جاتا ہے, آفس میاں جب جاتا ہے تو اسے کس طرح سے ٹاٹا کرنا ہے, جب وہ گھر پہ آئے گا تو کیسے اس کو ریسیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کن چیزوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں زبان کو کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے. بھائی منع کے ابا یہ پسند نہیں کرتے بالکل, ٹھیک ہے نا, یہ ان سے ان کا میٹر کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تمیز, اور اس کو بھی چاہیے کہ بھائی جب گھر تمیز سے چلانا ہے تو دونوں نے مل کے چلانا ہے نا. تو اسکولوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا, یونیورسٹیوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا, بلکہ باغی بنایا جا رہا ہے, الٹا سکھایا جا رہا ہے, اگینسٹ کیا جا رہا ہے. عورت کو شوہر سے آزاد, یہ شوہر وار کچھ نہیں ہے. وہ میں بتاؤں کرنل ہیں ریٹائر, میری دوستی ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ میری بچی ایک بہت ہی ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے, تو میں نے اس سے پانی مانگا, تو بچی نے کہا آپ خود جو کام آپ خود کر سکتے, انگلش میں کہا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. کہہ رہے, میں نے کہا یار ہماری ماں جب ہمیں بلاتی تھی, ہمارے تو بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ پہلے کون پانی پلائے گا, اور دعائیں لیں گے ماں کی. یہ کیا سیکھ رہی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح سیکھ رہی ہے یہ اپنے حساب سے, جو اس کو سکھایا یہی جا رہا ہے. کیونکہ یہ سارا جو ہمارا نصاب تعلیم وہ تو گوروں سے لیا ہے, چلو ٹھیک ہے لے لیا, ان کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے نہیں کوئی, لیکن کلچر بھی کہاں سے لیا جا رہا ہے, گوروں سے. ان کا تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. میں تھائی لینڈ گیا, اتنے بڑے بڑے بنگلے, میں نے کہا مجھے ان کے اندر لے کے جاؤ, گھروں کے اندر, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیا ہے, اندر سے کیسے ہیں یہ لوگ. تو وہ لے کے ہی نہیں گئے, انہوں نے کہا رہتے ہی نہیں ہے. گھر 1000 گز کا ہے, اس میں ایک بوائے فرینڈ ایک گرل فرینڈ, اور اگر چلو میاں بیوی بھی ہوں گے تو ایک آدھ بچہ ہوگا, تو اس کے لیے اتنا گھرداری اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ٹینشن ہے, صحیح ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. پیسہ تھا تو انہوں نے 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, لیکن اندر سے خالی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو گلستان جوہر میں جاؤ آپ, اتنا سا فلیٹ ہوگا, اندر سے کیا ہوگا, آباد ہوگا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب باہر نکل جاؤ نا آبادی کے, یار تم ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیوں گھسیڑا ہوا ہے تم نے, یہ اللہ کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے اتنے بچے دے دیے, اللہ نے زمین بھی تو اتنی بڑی دی ہے,